اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سماعون قبول کرنے والے ہیں للکاذبی جھوٹ کو، اکلون للسحت یہ کھاتے ہیں سحت حرام خور ہیں، فَإِن پس اگر جاؤکا پس اگر وہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاحکم پس آپ فیصلہ فرمائیے بینہم ان کے درمیان، او یا اعرض یا منہ پھیر لیجئے، اراض فرمائیے انہم ان سے، آپ کو اختیار ہے، وَإِن اور اگر تو ارید اور اگر آپ منہ پھیر لیں انہم ان سے، فلن پس ہرگز نہیں یا درو کا یا درو نقصان پہنچا سکیں گے کا آپ کا شیئن کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکیں گے، وَإِن اور اگر حکمتا اور اگر آپ فیصلہ فرما دیں، فاحکم تو فیصلہ فرمائیے بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، ان اللہ بہ اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے پسند کرتا ہے مقسطین انصاف کرنے والوں کو، وکیفا اور کیسے منصف بناتے ہیں، یحکمون کا تم جو انصاف کرتے ہو جو حکم دیتے ہو کا آپ کو، اور کیسے منصف بناتے ہیں آپ کو، وعندہم اور اندہ پاس ہم ان کے پاس التوراۃ بھی ہے، فیہا اس میں حکم اللہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، تورات میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ثم پھر یتولون پھر وہ منہ پھیرتے ہیں، من بعد ذالک اس کے، تورات میں ہر حکم آنے کے بعد پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، وما اور نہیں ہیں اولئک یہ وہ لوگ بالمؤمنین ایمان والے، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ سحت کا لغوی معنی ہلاکت و بربادی ہے، مال حرام کو اس لیے سحت کہا جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی حرام کھانے سے بارہا منع کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت سحت سے پیدا ہو اسے آگ ہی جلائے گی، عرض کی گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحت کسے کہتے ہیں، فرمایا فیصلہ کرتے وقت رشوت لینا۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاکم رشوت لیتے ہی معزول ہو جاتا ہے، خواہ اسے بظاہر معزول نہ بھی کیا جائے، رشوت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے اور نہ حق کوئی چیز خود لینے کے لیے کسی حاکم کو دیا جائے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہیں تو اہل کتاب کے تنازعات کا فیصلہ فرما دیں اور چاہیں تو انکار کر دیں، لیکن بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ اختیار نہ رہا اور ان کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لازمی ہو گیا، لیکن دوسرے علماء نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر جھگڑا مسلم اور ذمی یعنی مسلمانوں کی غیر مسلم رعایا کے درمیان ہو تو مسلمان قاضی فیصلہ کرے گا، اگر ذمیوں کا آپس میں تنازع ہو تو پھر دیکھیں گے کہ امور متنازع کا تعلق ان کی شخصی اور مذہبی زندگی سے ہے، مثلا نکاح، طلاق، زنا وغیرہ، تو ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کرائیں، وہ ان معاملات میں اپنے علماء کی طرف رجوع کریں۔ ایسے امور جن کا تعلق ملک کے داخلی امن و امان یا خارجی سلامتی کے ساتھ ہے تو ایسے معاملات میں مسلمان قاضی فیصلہ کرے گا، کیونکہ اگر معاملات میں تساہل اور غفلت روا رکھی جائے تو فتنہ فساد کے پھیلنے کا اندیشہ ہے، جب فیصلہ کیا جائے تو عدل و انصاف کو پیش نظر رکھا جائے، کسی کا یہودی یا منافق اور دشمن دین ہونا اس پر ظلم کرنے اور اس کا حق ضائع کرنے کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتا۔ اظہار تعجب کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کے پاس دوڑ کر کیوں آتے ہیں، اگر آپ سے فرمان خداوندی کے مطابق ہی فیصلہ کرنا مقصود ہے تو پھر یہاں آنے کی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں، اس کے پاس تورات ہے، اس میں احکام الہی موجود ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کر لیا کریں۔
इस अमर की तरफ इशारा है कि जैसे वो कुरान को नहीं मानते, ऐसे ही तौरात पर भी उनका ईमान नहीं। सिर्फ अपनी कौम को धोखा देने के लिए वो तौरात का सहारा लिए हुए हैं। इस रुकू में दो चीज़ों को बड़ी वजाहत से बयान फरमाया गया है। एक तो कि तौरात, अंजील और कुरान मुख्तलिफ और मुतज़ाद और एक दूसरे की तरदीद और तकसीब करने वाली किताबें नहीं हैं, और ना ये कि जब तक दो का इनकार ना किया जाए तीसरी पर ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता, बल्कि ये सब एक ही सरचश्मा फैज़ की नहरें हैं। हर एक में नूर है जो गुमराही के अंधेरों के लिए पैगाम मौत है। हर एक में हदायत है जो तालिबान मौला की दस्तगिरी करके शाहिद मकसूद तक पहुंचा देने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि यहूद ने तौरात और नसारा ने अंजील से फ़ायदा न उठाया और अहकाम इलाही की जगह अपनी हवस के परस्तार बनकर रह गए। ए हामिलाने कुरान, वो एड़ी चोटी का जोर सिर्फ सर्फ करेंगे कि तुम्हें भी अपनी किताब से दूर कर दें। खबरदार, कहीं तुम भी उनके दामे फरेब में फंस कर इस सुनहरी मौका को ज़ाया ना कर देना।